بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، تاریخی نظام اور اس کی ضرورت سیکنڈ سے گھنٹہ سے دن، مہینہ اور سال تک کے معمولات کو صحیح انداز اور مناسب تقسیم کرنے کو بزبان عربی تقویم، اردو میں نظام الاوقات، ہندی میں جنتری اور انگریزی میں کیلنڈر کہتے ہیں۔ اور وقت وہ شے ہے جو اپنے محور میں گھومتا رہتا ہے۔ اسی وقت سے فرد سے قوم تک کے حالات و واقعات درج ہو کر ماضی کے حوالہ ہو جاتے ہیں، جس سے عبرت و نصیحت لے کر انسان اپنے مستقبل کے معاملات طے کرتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے لیے سیاسی سماجی امور، معاشرتی تقریبات اور مذہبی فرائض کی انجام دہی کے لیے ایک مرتب نظام کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان کا مفوضہ ذمہ داری کو نبھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تاریخی نظام کی اقسام۔ اسی مقصد کے تحت دنیا میں مختلف نظام الاوقات رائج ہیں۔ عمومی طور پر دو نظام معروف اور مشہور ہیں۔ نمبر 1 شمسی، جنوری سے دسمبر تک۔ نمبر 2 قمری، محرم الحرام سے ذوالحجہ تک۔ شمسی تاریخ کو عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے نسبت حاصل ہے، اور نظام قمری ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ موجودہ دور میں عموماً سرکاری و غیر سرکاری، نجی اور ملکی تمام تر معاملات شمسی تواریخ کے لحاظ سے انجام پاتے ہیں۔ البتہ اسلامی احکامات و فرائض قمری نظام سے مربوط ہیں، جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج، عیدین وغیرہ۔ قمری سن کی اہمیت۔ قمر لغت عربی میں چاند کو کہتے ہیں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قمری کہتے ہیں، کیونکہ اس نظام کا سارا دار و مدار چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر منحصر ہے، اور یہ قمری تاریخی کیلنڈر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس عمل ہجرت سے وابستہ ہے۔ بحوالہ ماہ محرم الحرام کے فضائل و احکام، حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب علیہ الرحمہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، قمری مہینوں کی جو ترتیب اسلام میں معروف ہے وہ رب العالمین کے ترتیب کردہ ہے، جس میں خاص مہینوں کی مخصوص احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں احکام شرعیہ میں قمری سن معتبر ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت قمری حساب کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو گنہگار ہوگی۔ قمری حساب محفوظ رہے تو شمسی تواریخ کا استعمال بھی جائز ہے۔ بحوالہ معارف القرآن، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 373۔ قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم کے معنی معظم، محترم اور معزز ہیں۔ اس ماہ کا شمار اشہر حرم میں سے ہے، جن کی عظمت و فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے، جن میں اعمال صالحہ کا اجر و ثواب دوگنا کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسی بزرگی والا ہے جس کا ادب و احترام نزول کتاب کے زمانے میں اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ بعض علماء سلف نے اشہر حرم میں بھی محرم الحرام کو افضل لکھا ہے، چنانچہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل فقال الحسن البصري أفضلها شهر الله المحرم ورجحه طائفة من المتأخرين۔ علماء کرام نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ اشہر حرم میں کون سا مہینہ افضل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور متاخرین میں سے ایک جماعت نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ بحوالہ خصوصیات ماہ محرم الحرام و یوم عاشوراء۔ محرم الحرام کے فضائل۔ ماہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی لکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورۃ توبہ۔ یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہے،
12 مہینے قمری ہے، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں۔ بحوالہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حرمت کے مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے، لہذا ان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، اگرچہ گناہ ہر زمانے میں برائی کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ بحوالہ مظہری۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت اس پر متفق ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال و عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن۔ حضرت علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف 3 عشروں کی بہت عظمت و لحاظ کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان المبارک کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ بحوالہ محرم الحرام کا مہینہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماہ مبارک کی فضیلت پر یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رات کا کون سا حصہ بہتر ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا درمیانی حصہ بہتر ہے، اور مہینوں میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، جس کو تم محرم کہتے ہو، لیکن ماہ رمضان اس سے مستثنی ہے۔ محرم الحرام میں روزوں کی فضیلت۔ ماہ محرم الحرام میں نفل روزوں کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ سے نسبت حاصل ہے، اور یہ نسبت ماہ محرم کی فضیلت کو بتلاتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم۔ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اس حدیث میں محرم کے عام نفلی روزے مراد ہے، اور یہی راجح قول ہے۔ بحوالہ ماہ محرم الحرام کے فضائل و احکام۔ نیز فقہاء کرام اشہر حرم میں بطور خاص محرم کے مہینے میں نفلی روزوں کے حسب حیثیت اور وسعت مستحب ہونے کے قائل ہے۔ حوالہ سابق۔ محرم کے چند اہم تاریخی واقعات۔ ماہ محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ ماہ محرم سن 14 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور کفار کا سردار مشہور زمانہ رستم تھا۔ 3 دن کے سخت مقابلہ کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ماہ محرم سن 18 ہجری شام میں اور عراق میں۔ ماہ محرم سن 18 ہجری میں شام اور عراق میں طاعون امواس کی سخت جان لیوا وبا پھیلی تھی، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی بیماری سے ہوا، جو اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس علاقے میں مصروف جنگ تھے۔ اور اسی سن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دمشق کے گورنر مقرر ہوئے۔ ماہ محرم سن 24 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور یہی وہ سن ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ ماہ محرم سن 41 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مع رفقاء جام شہادت نوش کیا۔ ماہ محرم سن 47 ہجری میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد قتل ہوا۔ ماہ محرم سن 74 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی۔ بحوالہ ملک از ماہ محرم الحرام کے فضائل اور احکام۔ بحوالہ ماہ محرم الحرام کے فضائل اور احکام۔ یہ وہ چند تاریخی اشارے ہیں جو محرم الحرام میں واقع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار اور تاریخی حقائق کتب سیر میں مذکور ہے۔ صوم عاشورہ کے فضائل۔ صوم عاشورہ کی فضیلت محرم الحرام کے دیگر ایام سے بڑھی ہوئی ہے، اور احادیث میں اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ جمہور صحابہ
تابعین اور ائمہ مجتہدین کی رائے یہی ہے کہ عاشورہ سے 10 محرم کا روزہ مراد ہے، اور لغت کی رو سے بھی عاشورہ کا لفظ 10 محرم پر صادق آتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشورہ فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر۔ فحوالہ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اختیار دیا گیا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ ایک حدیث میں اس دن کو اللہ رب العزت کا دن قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا يوم من ایام اللہ فمن شاء صامه ومن شاء ترکه۔ اور اس دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وسئل عن صوم یوم عاشورہ فقال اور اس دن روزہ رکھنے کا ثواب تنہا صوم عاشورہ اور مخالفت یہود اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ان کی مخالفت سنت نبوی ہے، اسی وجہ سے اسلام کے بیشتر احکامات میں ان کی مخالفت قولاً و عملاً کی گئی ہے۔ ابتدا میں صرف ایک روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں مزید ایک روزہ اضافہ کرنے کا حکم دیا، یا تو 9 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت سے ہوتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، یا 9 تاریخ کے بجائے 11 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کا ثبوت حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری روایت میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشورہ وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ فقہاء کرام نے ان ارشادات کی روشنی میں تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا لکھا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا گناہ ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ ماہ محرم کے فضائل اور احکام۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ فی زمانہ اہل یہود کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے تشبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اول اس کا قطعی علم نہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، دوسرا یہ کہ 9 اور 11 کا روزہ رکھنا منسوس ہے اور 1400 سال سے تعامل ناس ہے۔ ماہ محرم کے فضائل اور احکام۔ یوم عاشورہ سے وابستہ تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر اسی دن ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے خلاصی ملی، وہ یہی دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے اسی دن ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام تخت خلافت پر 10 محرم ہی کو متمکن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن اپنی قوم سمیت فرعون کی نجات پائی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کے بعد بادشاہت ملی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بعد امتحان شفا اسی روز ملی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باطل سے ٹکرا کر جام شہادت گلے سے لگا لیا۔ اسی دن حضرت کائنات کی بساط لپیٹ کر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اس ماہ میں کرنے کے کام۔ اس ماہ میں چند کام ہیں جن کو ہمیں انجام دینا ہے۔ نمبر 1 یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ نمبر 2 گھر والوں پر خرچ میں توسع کرنا۔ نمبر 3 فرائض کا اہتمام اور نفل عبادات بکثرت کرنا۔ نمبر 4 گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 5 اتباع سنت کا التزام کرنا۔
اس ماہ میں نہ کرنے کے کام، وہ امور جن سے اس ماہ میں بچنا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1 کالا لباس پہننا اور کالا جھنڈا لگانا، نمبر 2 نحوست اور غم کا مہینہ سمجھنا، نمبر 3 سوگ و تعزیہ اور ماتم کرنا، نمبر 4 شربت وغیرہ کی سبیلیں لگانا، نمبر 5 دیگر من گھڑت رسموں کو اپنانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔